ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 86واں نمبر 86, اور وہ ہے مالک الملک. مالک الملک کا مطلب ہے سلطنت کا بادشاہ. ظاہر ہے کہ یہ پوری آسمان و زمین ایک سلطنت ہے, اس سلطنت کا بادشاہ ایک واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اور حقیقی بادشاہ وہی ہے. باقی جتنے بادشاہ یہ سب عطائی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہتیں تقسیم کر رکھی ہیں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو اللہ جس کو چاہے بادشاہ عطا کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور مالک الملک یہ جو نام بڑا عجیب و غریب بابرکت ہے, اس کے جو ہے وہ یہ کیفیت اس کی جلالی ہے. کیونکہ صفاتی ناموں میں کیفیت جلالی یا جمالی ہوتی ہے, تو مالک الملک یہ جلالی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے جو عدد کبیر ہے وہ 212 ہے, 212, اور اس کا عدد مفرد 5 ہے. بڑا بابرکت نام ہے. قوت, اقتدار اور طاقت میں اس کو بڑی تاثیر ہے. اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے مالدار بنے. ظاہر مالدار بننے کی تمنا کس کو نہیں ہے, ہر آدمی چاہتا ہے میں مالدار بنوں. کوئی چاہتا ہے دنیا کے لیے بنوں, کوئی چاہتا ہے آخرت کے لیے بنوں, لیکن مالداری ہر بندہ چاہتا ہے. اور اللہ نے مالداریاں تقسیم بھی کی ہیں, بادشاہوں کو بھی دی اور انبیاء کو بھی دی. انبیاء کو مالداریاں ایسی ایسی عطا کی ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنتیں تقسیم کی, حضرت یوسف علیہ السلام جیسی بادشاہتیں دیں. تو مالدار بننا اٹ سیلف کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں یہ دیکھا جائے کہ کس وجہ سے بننا چاہتا ہے. اگر وہ آخرت کے لیے بننا چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے دنیا کے اندر انفاق فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کروں گا کہ جس سے ہو کہ دنیا سنورے گی اور آخرت میں اللہ کے اجر ملے گا, تو سبحان اللہ ایسا مالدار تو خود جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ نعم الامیر عند باب الفقیر, کہ ایسا جو ہے مالدار آدمی جو ہے وہ کسی اللہ والے کے جو صحبت میں ہے تو یہ بڑا اچھا مالدار ہے, جو مالداری کے نخوت میں اللہ والوں کو بھولا نہیں ہے. تو یہ ہے. تو مالدار بننا جو ہے جس کی تمنا ہو تو اس میں اس کی بڑی زبردست تاثیر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود اس کے نام کے عدد جو 212 ہیں اس کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے, یا انسان کے اپنے نام کے جو عدد ہیں اس کو 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے. 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو جتنا عدد نکلے اتنا روزانہ اس نے پڑھنا ہے. یا تو یہ کرے یا پھر ہر وقت پڑھنے کا معمول بنائے, یا مالک ہر وقت پڑھے بلا جو ہے وہ تعداد کے, تو کثرت سے پڑھے. لیکن کثرت سے پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کہ بس وقت انسان مصروفیت میں بھول بھی جاتا ہے, موقع نہیں ملتا. لیکن یہ کہ وہ اگر عدد نکال لے گا تو وہ سمجھے کہ انشاءاللہ ایسا اللہ اس کو مالدار بنائیں گے کہ دنیا دیکھے گی. لیکن وہ نیت اچھی رکھے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کیونکہ اس میں شک نہیں کہ وہ مشہور مقولہ ہے جو شاہ عبدالعزیز محدث ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں نقل کیا کہ عزت الدنیا بالمالی و عزت الآخرہ بالاعمال, کہ دنیا کی عزت مال کے ذریعے سے ہوتی ہے اور آخرت کی عزت اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو دنیا میں ظاہر ہے کہ مال جو ہے وہ محتاجی سے بچنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو مالدار بننے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. اور یہ 92 ڈیز 92 دن پابندی کے ساتھ یہ عمل کرے, انشاءاللہ خزانہ غیب سے وہ دیکھے گا کیسے احوال پیدا ہوتے, اللہ اس کو مالداروں میں شامل کر دے گا اس میں. اور ایک تاثیر ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے میں اللہ کے غیر کا محتاج نہ ہوں. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے, میرے خاندان کو, آل اولاد کو, جس کی نیت کرے وہ ایسا سنبھال لے کہ میں غیر کا محتاج نہ ہوں. ایون جسمانی اعتبار سے ہو, بھلے مالی اعتبار سے ہو, یا مرتبی اعتبار سے ہو, معاشرتی اعتبار سے ہو, نفسیاتی اعتبار سے ہو, تو میں غیر کا محتاج, اللہ کا محتاج رہوں.
تو وہ اگر یہ چاہتا ہے تو اس میں ایک بڑی زبردست تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد 101 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے، یا مالک الملک یا مالک الملک، 101 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو غیر کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اور اگر اپنی حال اولاد کی بھی نیت کر لے گا تو انشاءاللہ سب جو ہے وہ غیر کے احتیاط سے بچیں گے، یہ اس میں تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، جو مانگو دعا قبول ہو جائے، اس میں اس کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام ملانا ہوگا، یوں پڑھے گا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام، وہاں مالک کے کاف کے اوپر پیش پڑے گا، مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال کے بعد زا جو ہے وہ اس کے اوپر زبر پڑے گا، ذل جلال نہیں کہے گا، یہ پڑے گا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام۔ یہ روزانہ 313 دفعہ پڑھے، اچھا 313 دفعہ پڑھنے کے بعد اب یہ اللہ کے حضور دعا کرے، انشاءاللہ یقیناً دعا قبول ہوگی، ماشاءاللہ۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ ادارے میں یا اپنے معاشرہ ماحول میں خاندان میں اس کا روب اور دبدبہ رہے، اور سب اس کی جو ہے کہ بات کی اطاعت کرے، اور وہ الگ بات ہے کہ اس کو بھی عدل و انصاف پر چلنا چاہیے، یہ نہیں کہ ظلم کا حکم دے، ہاں تو یہ نیت اپنی درست رکھے۔ تو اس کے لیے اگر اس تاثیر یہ ہے کہ جب یہ گھر سے نکلے اس ماحول میں اس خاندان میں جانا چاہے تو جانے سے پہلے یہ 41 مرتبہ یا مالک ملک یا مالک الملک پڑھے، اور پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ 3 مرتبہ ہاتھ پھیر لے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور جناب اپنے وہ مقام پہ چلا جائے، انشاءاللہ اللہ اس کو عزت و مرتبے سے نوازے گے، ماشاءاللہ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ حضرت یہاں پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ یہ جلالی نام ہے، تو جلالی نام کی وجہ سے کہ یہ اس کا ایک اثر ہے کہ اس میں جو آپ تعداد بتا رہے ہیں اس سے اوپر نہ جائے، یہ مطلب ہے جی اس کا؟ بالکل، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ اجازت کے بغیر نہ کریں، اچھا کسی اللہ والے سے اجازت لے لیں، اس سے برکت ہو جاتی ہے، اور اس کی نام کی کا جلال اور جو غضب جو ہے وہ زیادہ انسان پہ، کیونکہ اصل میں طبیعتیں 2 طرح کی ہیں، بعض طبیعت میں برودت ہوتی ہے، بعض میں حرارت ہوتی ہے۔ جو برودت طبیعت کے مالک ہیں تو وہ اگر پڑھیں گے تو ان کو تو بیلنس ہو جائے گا، جلال اور اس کی برودت کٹھی ہو کے بیلنس ہو جائے گا، لیکن جن کی طبیعت پہلے غسیلی ہے، پہلے جلالی ہے، طبیعت جلالی ہے، اب اسے ورد پڑھ لیا، وہ تو جلالی، وہ آگ سے آگ ملی، یہ تو ڈبل آگ ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے بعض لوگ جب پڑھتے ہیں ایسے ناموں کو تو ان کا دماغ گھوم جاتا ہے، کیونکہ وہ گرمی دماغ کو چڑھ جاتی ہے۔ کسی اللہ والے کی اجازت سے کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس کی اجازت ایک ٹرانسفارمر کا کام کرتی، کنٹرول پیچھے سے کرتی ہے، وہ اسے زیادہ اس کو آگے بڑھ نہیں دیتی۔ اس کا طریقہ یہ پھر اللہ والوں نے متعین کیا کہ تعداد مقرر کر دیتے ہیں جی کہ آپ اتنی تعداد پڑھیں، لہذا اتنی تعداد پر رہنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ میری طبیعت جلالی ہے کہ جمالی ہے، بالکل ویسے بظاہر بڑا جمالی نظر آتا ہو بالکل لیکن وہ مزاج کے اعتبار سے جلالی ہو، بالکل بعض بڑے جلالی نظر آتے ہیں اندر سے جمالی ہوتے ہیں، بالکل تو کچھ پتہ نہیں، اس سے لوگ اس کو فائنڈ آؤٹ کر نہیں سکتے، لہٰذا ان کو تعداد پہ رہنا چاہیے کہ جتنی تعداد بتا دی اس کو جو ہے وہ کیئرفل ہو کے اس کو پورا کریں، اس سے پھر ایسا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا کہ اس کی طبیعت پہ کوئی ایسا نیگیٹو اثر ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔